أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے. ہما قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یہ ایسے عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شامل کرنا، شریک کرنا، حصہ دار بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ کی شریعت کی نظر میں ایک ایسا انداز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو تباہ کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے. اس لیے اس انداز، اس سوچ، اس فکر اور اس عمل کو اسلام میں شرک کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات و صفات و عبادات میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے، حصہ دار بنایا جاتا ہے، اور شرک والے عمل کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے فرامین میں اسے ایک ایسا عمل قرار دیا ہے کہ جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے عقیدہ میں، اپنے عمل میں شرک کو شامل کرتا ہے، اس کے لیے بڑا خطرناک انداز اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہے. کہیں پر فرمایا کہ میں ہر قسم کا گناہ معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا،
لیکن شرک کو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے شرک کیا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والا پلید ہے، اس کو میرے عزت والے گھر کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے عمل میں عقیدے میں شرک ہوا اس کے بڑے بڑے اعمال کو میں قیامت کے دن ذرات میں بدل کر کے ہواؤں میں اڑا دوں گا، بکھیر دوں گا، اور اس کے کسی عمل کا کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا جس کے نتیجے میں اس کو کوئی عوض ملے۔ جبکہ اس کے مد مقابل وہ انسان جس کے عقیدہ کے اندر، جس کے سوچ میں، جس کے کردار میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، ذات و صفات و عبادات میں جو اللہ رب العالمین کو تمام جہانوں کا خالق مالک رب العالمین مانتا ہے کہ وہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ جس آدمی کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ نظریہ ہے، جس کا یہ انداز ہے، اس کے عمل میں کوتاہی بھی ہوئی، کمی بھی ہوئی، کمزوری بھی ہوئی، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی مشیت پر، اللہ رب العالمین کی چاہت پر اس کا معاملہ موقوف ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کی سستی کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر اللہ اس کو سزا دینا چاہیں گے تو سزا کے بعد وہ بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ شخص جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شامل کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اپنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگاتا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے نام پر دینے کی بجائے اس کے بندوں کے نام پر اس کو خرچ کرتا ہے، اس انسان کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اور بات ہے، اگر اسی سوچ میں مر گیا تو تباہی بربادی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے بھائی بنیادی طور پر ہمیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، جو ہم نبی کا مشن رہا ہے، اس کلمے کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کے مفہوم کو ازبر کرنا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس انداز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اس عمل سے، کردار سے، طریقے سے، سوچ و فکر سے، عقیدے سے دور رہنا چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے، جہاں ہماری قبر جہنم کا ایک گڑھا بن سکتی ہے، اور قیامت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی میری مقدر بن جائے، میری انویسٹمنٹ، میری محنت، میرا سرمایہ ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے منافع حاصل ہو، میری زندگی میں بہتری آئے، ترقی ہو، میں ہر قسم سے نقصان سے بچ جاؤں، میری اولاد، میرے اہل و عیال ایک خوشی والی زندگی گزارے، یہ ہر انسان کی چاہت ہے، اس کا مشن ہے۔ یہ عارضی زندگی کی بہتری کے لیے ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اس کے لیے پوچھتے بھی ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، سوال و جواب بھی کرتے ہیں، ماہرین کے پاس بیٹھتے بھی ہیں۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو اس سے پہلے جا کر کے تفصیلات معلوم کرتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدنا ہو پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، کاغذات کو دیکھتے ہیں، تسلی ہونے پر مستقبل میں اس کے اندر اضافے کا امکان ہے کہ نہیں، کون کون سی سہولتیں یہاں پر موجود ہیں، یہ پلاٹ خریدنا میرے سرمایہ کو محفوظ کرے گا یا نہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنا سرمایہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اس امید پر کہ فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، نقصان سے بچ جائے۔ آئیے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے انویسٹمنٹ کی جگہ ہے، جہاں ہم اپنے عقیدے کی شکل میں، اپنے عمل کی شکل میں، اپنے کردار کی شکل میں، اپنی عبادات کی شکل میں اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننے
لیکن یہ سوچ تو ہے، اس کے لیے محنت کتنی ہے، اس کے لیے کوشش کتنی ہے، اس کے لیے سیریس انداز کتنا ہے، اس کے لیے تحقیق کتنی ہے، اس کے لیے سوال و جواب کتنے ہیں، اس کے لیے بات کو سمجھنا کس حد تک ہے۔ جب ہم اس میدان میں آتے ہیں تو ہمیں کمزوری نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عمل تو کر رہے ہیں، سوچ تو کامیابی کی رکھتے ہیں، انویسٹمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کرنی کیسے ہے، کتنی کرنی ہے، کہاں پر کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کس موسم میں کرنی ہے، ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ سنی سنائی پہ عمل ہے، دیکھا دیکھی پہ عمل ہے، خاندانی برادری کے رسوم و رواج پہ عمل ہے، ان کے طور طریقوں پہ عمل ہے۔ اسی کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے ہم اپنے اعمال کو ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ انداز، کیا ہمارا یہ طریقہ فائدہ مند طریقہ ہے؟ کیا اس کے ذریعے ہم اپنے اعمال کے حوالے سے جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گی، برزخی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی، میدان محشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا جام پینے کا ہم حقدار بن جائیں گے، ہم نبی کریم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے؟ یہ تو ہماری چاہت ہے، سوچ ہے، لیکن وہ عمل، وہ چیز جو ہمیں ان چیزوں کا اہل بناتی ہے، مستحق بناتی ہے، کیا وہ شروط، وہ ایسے معاملات جو مقرر کر دیے گئے ہیں ان چیزوں کو حاصل، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، کیا ہمارے اندر وہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، وہ شرطیں بھی پائی جاتی ہیں؟ اس میں ہماری توجہ بہت کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے۔ یاد رہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، ہر پتھر ہیرا، یاقوت، مرجان، زبرجد یہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دین سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسی پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ جو دین کے ساتھ سمجھ کر کے جڑ گئے وہ کامیاب ہیں، اور جو اس سے دور ہوئے، جو کٹ گئے اس سے، غلط راستے پہ چل نکلے، وہ برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَنَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ لوگوں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کو اتار کر کے نبی کریم کی زبان سے اس کی وضاحتیں کروا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے اپنے احکامات کی تشریح و وضاحت کر کے میں نے تمہارے لیے سیدھا راستہ مہیا کر دیا ہے، تمہارے سامنے سیدھا راستہ ہم نے قائم کر دیا ہے۔ اس راستے کے پیروکار بن جاؤ، اس راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، اس راستے کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ یہ سیدھا راستہ میں نے قائم کر دیا ہے، اپنا دین نازل کر کے، اپنا قرآن نازل کر کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی وضاحت کر کے میں نے سیدھا راستہ قائم کر دیا ہے۔ اس کے پیروکار بنو گے تو کامیابی ملے گی، اس سے دائیں بائیں کہیں پر ہو گئے تو سمجھ لو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ تمہارا یہ انداز، تمہارا یہ طریقہ، تمہارا یہ رویہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، الگ کر دے گا، دور کر دے گا۔ اور وہ سیدھا راستہ قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر قبر کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس راستے کو اپنائیں جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جس نے اللہ رسول کی باتوں کو مانا، اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ اس کو عطا کر دیا گیا، میرا اللہ فرماتے ہیں فقد فاز، یہ انسان کامیاب ہے. پر آنا میرے بھائی جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، جہنم سے میں کیسے بچوں گا؟ اور اللہ نے واضح کر دیا اس کے لیے محمد الرسول اللہ کا پیروکار بننا پڑے گا، نبی کریم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا. اب نبی کریم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ضروری ہے پہلے معلوم کیا جائے، پہلے جانا جائے، پہلے پڑھا جائے، پہلے پرکھا جائے، پہلے تحقیق کی جائے، سوال و جواب کیا جائے کہ نبی کریم کا طریقہ ہے کون سا، نبی کریم کا انداز ہے کیا، نبی کریم کی سنت ہے کیا. یہ نہیں کہ کہیں سے بھی آواز آئی کہ لوگوں یہ سنت ہے، لوگوں یہ سنت ہے، لوگوں یہ سنت ہے، اس کے پیچھے چل پڑے. نہیں نہیں میرے بھائیوں، علم کے بغیر بات نہیں بنتی ہے، دلیل کے بغیر بات نہیں بنتی ہے، ثبوت کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. یہ منہج میرے اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ کامیابی کے لیے سوچ سمجھ کر کے، سوال و جواب کر کے، راستہ ڈھونڈ کر کے عمل کرو گے تو بات بنے گی. صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل معیار کے مطابق ہونا ضروری ہے. عمل تھوڑا ہو پر معیاری ہو، عمل تھوڑا ہو پر اخلاص والا ہو، عمل تھوڑا ہو پر نبی کی سنت والا ہو تو بات بن جائے گی. عملوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور وہ بدعات پہ مشتمل ہے، وہ رسوم و رواج پہ مشتمل ہے، وہ سنی سنائی پہ مشتمل ہے. یہ عمل کام آنے والے نہیں ہیں. عمل وہی کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، عمل وہی کام آئیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آئیے نا قرآن کی وہ آیت پڑھیے جب یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ جنت تو ہماری ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم تورات و انجیل پہ عمل کرنے والے، جنت تو ہماری ہے. یہ مسلمان کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ محمد کے ماننے والے کہاں سے آ گئے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے یہودیت اپنانی پڑے گی، جنت میں جانے کے لیے عیسائیت اپنانی پڑے گی. میرے اللہ نے کیا انداز اختیار کیا. اللہ فرماتے ہیں ان سے بات تو کرو نا، ان سے کہو نا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر دعوے میں سچے ہو، اپنے کہنے میں سچے ہو، اپنے موقف میں سچے ہو، تمہاری باتوں سے بات نہیں بنے گی. ہمیں ثبوت چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے. اللہ نے کہاں پر کہا جنت میں جانے کے لیے یہودیت کو اپنانا ضروری ہے؟ اللہ نے کہاں پر کہا جنت میں جانے کے لیے عیسائیت کو اپنانا ضروری ہے؟ ہاتھو برہانکم، دلیل لے آؤ تو بات بنے گی، دلیل کے بغیر بات نہیں بنے گی. جب مشرکین نے شرک والا انداز اختیار کیا، میرے اللہ نے سورۃ احقاف میں فرمایا، اللہ نے سورۃ فاطر میں فرمایا ان سے بات کرو. ام آتیناہم کتابا من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. وہ کیا ہم نے تم پہ کتاب نازل کی تھی؟ کیا ہم نے تم پہ شریعت نازل کی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی پہلے آنے والی کتابوں میں سے کوئی علم کی بات ہے، کوئی دلیل کی بات ہے تو لے آؤ، ہم تمہاری بات کو مانیں گے. ہم لات و منات و عزا کو بھی معبود مان لیں گے، ہم تمہارے طریقے کو اپنا بھی لیں گے، تمہارے راستے پہ چلنے والے بھی بن جائیں گے. پر اس کے لیے ضروری ہے کوئی علم والی بات تو لے آؤ نا، کوئی دلیل والی بات تو لے آؤ نا، کہیں سے کوئی ثبوت تو لے آؤ نا. واضح بات یہ ہوئی میرے بھائی کہ دین کے لیے دلیل ضروری ہے، دین کے لیے ثبوت ضروری ہے، دین کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے. اللہ نے عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ سورۃ محمد اٹھانا، 26واں پارہ اٹھا. میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
اللہ کے نبی کے راستے کو اپنانا، محمد رسول اللہ جو میری طرف سے لے کر کے باتیں آئی ہیں میری اطاعت کرنا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل برباد نہ کر لینا۔ اگر تم ان دونوں راستوں سے ہٹ گئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے ہٹ گئے، اگر قرآن و حدیث سے ہٹ گئے تو سمجھ لو تم سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے ہو، سیدھے راستے سے بھٹک بیٹھے ہو، جنت کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ اور یاد رکھو اگر اپنے عمل کو، اپنے انویسٹمنٹ کو، اپنی محنت کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنے صدقہ خیرات کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو آؤ نا میرے بھائیو، قرآن کی طرف آ جاؤ، آؤ نا حدیث کی طرف آ جاؤ نا۔ یہ دھڑا بندیاں کیوں بن گئی ہیں، یہ گروہ کیوں بن گئے ہیں، کیوں جماعتیں کیوں بن گئی ہیں؟ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ کیوں بن گئے گروہ، کیوں بن گئے یہ جماعتیں، کیوں بن گئی؟ آئیے نا میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے لوگوں، بنی اسرائیل 72 گروہوں میں فریق و تقسیم ہو گئے تھے، 72 گروہوں میں بڑھ گئے تھے۔ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری جماعت، میری امت جو ہے یہ 72 سے بڑھ کر کے 73 میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آگے آپ نے یہ بھی کہا سارے حق پر ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے سیدھے راستے پر ہیں۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدۃ، فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، ومن ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ کون سا ہے، وہ گروہ والے لوگ کون سے ہیں؟ میرے اللہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ عمل، وہ راستہ، وہ طریقہ جس پہ آج میں کار بند ہوں اور میرے صحابہ کار بند ہیں، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، جو اس راستے کو اپنائے گا وہ جنت کا راہی ہوگا، وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوگا، وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو میرے راستے سے ہٹ کر کے، میری سنت کو چھوڑ کر کے، میرے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اپنانے والا بن گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى، سارے جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ومن يابى یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ زبان کے لحاظ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جنت میں جانے کے لیے کیا درکار ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری بات کو مانا، میرے راستے کو اپنایا، جو میرے طریقے پہ چلا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج ہمارے پیش نظر کیا آنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، آپ نے یہ عمل کیسے کیا ہے؟ ہمیں ذرا قرآن و حدیث کے مطابق یہ عمل بتائیے کہ کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے کامیابی کی، جنت میں جانے کے لیے یہ چیز کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی علماء بھی تو قرآن و حدیث والے ہیں، یہ فلانا یہ بھی تو قرآن و حدیث والا ہے، یہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا، یہ بھی تو حدیث جانتا ہے نا۔ وہ جانتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے، یہ تو الگ باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کو مانتا ہے، قرآن و حدیث پہ ایمان ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ بتا رہا ہے، جو وہ رہنمائی کر رہا ہے، کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دین میرا نہیں ہے، یہ میرے ابا جی کا دین نہیں ہے، میرے وڈیروں کا دین نہیں ہے، اور یہ آپ کا بھی نہیں ہے، آپ
میری جنت چاہیے، میرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، میرا قرب چاہیے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری شریعت ہے، یہ میری تعلیمات ہیں، یہ میرے فرامین ہیں، یہ راستہ میں نے متعین کر دیا ہے، اس کے مطابق چلو گے تو بات بنے گی، جنت ملے گی، ورنہ جنت ملنے والی نہیں، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جو اللہ رسول کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جو اللہ رسول کی بات کو مانے گا۔ اب رہے گی یہ بات کہ ہمارے ہاں مولویوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی باتوں کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ ناراض نہ، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا منہج ہی نہیں ہے، یہ میرا انداز ہی نہیں ہے کسی پہ طنز کرنا، کسی پہ تنقید کرنا، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہم اصلاح کے تحت صحیح بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی دین کا عمل کرنے والے ہیں، جتنے بھی دین پہ چلنے والے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، الراس والعین ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے محترم ہیں۔ اور کوئی بھی ہو دین کے معاملے میں بات اس کی مانیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق۔ ابے کی بات سر آنکھوں پر، ابے کی خدمت سر آنکھوں پر، والدین کی اطاعت سر آنکھوں پر، ان کی باتوں کو ماننا سر آنکھوں پر۔ اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے کیا ہے، ہٹ کر کے ہے، تو پھر مانی جائے گی، پھر نہیں مانی جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس کے الگ سے میرے پاس دلائل ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ آج ہمارے ہاں میں جی فلاں پیر صاحب کا میں بیعت شدہ ہوں، میں نے اس کے ہاتھ کی بیعت کی ہے، میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی تعلیمات کے مطابق چلوں گا، اس لیے جو مجھے پیر صاحب کہیں گے میں وہی کروں گا۔ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، سوچئے اس وقت کیا یہ سوچ درست ہے؟ اگر کوئی ساتھی ایسا ذہن رکھ کر تو ناراض نہ ہو، بات پہ غور کرے، بات پہ غور کرے، کسی شخصیت کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور یہ وعدہ کرنا کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، اور جب تک وہ نہ کہے آپ بات مانے ہی نہ کسی کی، نہ قرآن کو سمجھے، نہ حدیث کو سمجھے، نہ اللہ کے نبی کے فرامین پیش کیے جائے اس کو بھی نہ سمجھے، جب تک پیر صاحب نے کہے کہ میں اس کا بیعت شدہ ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں یہ بات درست نہیں۔ آپ کہنے دلیل کیا ہے؟ کتنی بڑی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی بیعت ہو گئے ہیں اور ان کی بات ہم وہی مانیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، ان کی ہر بات نہیں مانیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ 10واں پارہ ہے، اللہ نے ایک آیت نازل کی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا یہودی، یہ عیسائی، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا، رب بنا لیا۔ یہ اللہ نے قرآن نازل۔ ایک صحابی ہیں جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا، جبکہ میں عیسائی رہا ہوں، اب الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پہلے میں عیسائی تھا، پر ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، ہم تو اپنے مولویوں کو، بزرگوں کو رب نہیں مانتے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ایک سوال کیا، ذرا غور کرنا۔ اس سوال کیا ہے؟ فرمایا کیا ایسے نہیں ہے کہ تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کر دیں تم کہتے ہو یہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دیں تم کیا کہتے ہو؟ حرام ہے، جس چیز کو جائز قرار دے دے تم کہتے ہو جائز ہے، جس چیز کو ناجائز قرار دے تم کہتے ہو ناجائز ہے۔ کیا تمہارا انداز، تمہاری سوچ، تمہارا طریقہ یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ کہنے لگے بالکل ایسا تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی جو کہیں گے وہی دین ہوگا، ہم اسی کے مطابق چلیں گے، جس کو کہیں گے جائز ہم بھی کہیں گے جائز، جس کو وہ کہیں گے ناجائز ہم بھی کہیں گے ناجائز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ نے مولویوں کو، بزرگوں کو یہ درجہ دے دیا، اس حد پہ بٹھا دیا، تو یہی تو رب منانا ہے۔ جب آپ ان کی ہر بات کو کیا سمجھ رہے ہو؟ دین سمجھ رہے ہو۔ وہ مولوی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ بزرگ مبلغ ہے، بات پہنچانے والا ہے، بات بنانے والا نہیں ہے۔ شریعت بنانے کا حق اس کو نہیں ہے، شریعت ایجاد کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہے۔
لیا ہے، جس کو یہ حلال کہیں گے وہ حلال، جس کو یہ حرام کہیں گے وہ حرام. اور یہ حق تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جس کو چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام. تو مولوی کی بات تب مانی جائے گی جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو، پیر کی بات تب مانی جائے گی جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو. یہ آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کر لینا کہ میں حنفی ہوں، جو امام ابو حنیفہ کہیں گے وہی دین ہے. میں بریلوی ہوں، جو احمد رضا خان بریلوی فرمائیں گے وہی دین ہے. میں فلاں کا بیعت شدہ ہوں، جو وہ کہیں گے وہی دین ہے. یہ طریقہ قرآن و حدیث والا طریقہ نہیں ہے. قرآن و حدیث والا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی وہ مانیں گے، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانیں گے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ وہابیوں کے مسجد ہے، یہ مولوی صاحب وہابی ہیں، انہوں کو ایسی باتیں کرنی ہیں. میری جو بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہو، آپ کو حق بنتا ہے جمعے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ کس بنیاد پہ کہی ہے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے. میں نے پہلے کہا دین میرا نہیں ہے، میں پہنچانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں. جو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہوں. میں بھی اس حق کی تلاش میں ہوں، اس حق کے راہ پہ چلنے والا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، تاکہ انویسٹمنٹ ضائع. آپ عمل کرتے رہیں اور آگے جائیں تو اللہ کہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کس کی باتیں مانتے رہے؟ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، یہ تو میں تول کیے ہیں. میں نے کہا تول کرنا لاؤ. میں نے اپنے نبی سے کہا تھا، میرے نبی نے تول کیے تھے، بتاؤ کہاں کیے تھے، کس حدیث میں ہے، کس موقع میں میرے نبی نے فرمایا تھا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ و تعالی رسول، میں نے تمہیں کہا تھا ان کی بات مانو گے تو عمل قبول ہوگا ورنہ عمل برباد ہو جائے گا. تم یہ کرتے رہے ہو، ثبوت کیا ہے؟ یہ تم قرآن خوانی کرتے رہے ہو، یہ بتاؤ کہاں پر ہے؟ یہ جمعرات کو ختم کرتے رہے ہو، بتاؤ کہاں پر ہے؟ میرے نبی نے کیے ہیں، میں نے قرآن میں کہا ہے، جو میں نے دین نازل کیا تھا اس میں یہ چیزیں تھیں، تو بتاؤ کہاں پر ہیں؟ آج چودھری صاحب مر گئے ہیں، ماں صاحب مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی کل خانی ہے، 30 دیگے ہیں، 40 دیگے ہیں، 2 کٹے اس میں ڈالے گئے ہیں، پورے علاقے کو بلایا گیا ہے. اور میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی محبت بجا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. آپ کی اچھی سوچ بھی ہوگی، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. ہم کو اتنا کہتے ہیں جو عمل کر رہے ہو پہلے اس کو دیکھ لو، نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اللہ کے نبی نے یہ عمل کیے ہیں تو ہماری بھی رہنمائی کیجیے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے کے بعد پھر کہا تھا سارے جمع ہو جاؤ، اب آخری صورتیں 3 دفعہ پڑھو، درود اتنی دفعہ پڑھو اور اس مرنے والے کے روح کو ملک کر دو. بتاؤ کہاں پر نبی کریم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، آپ نے رہنمائی نہیں کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے میں اپنی امت کو ہر اچھے راستے کی رہنمائی کر کے جا رہا ہوں، ہر اچھے راستے کی رہنمائی کر کے جا رہا ہوں. اور اللہ فرما رہے ہیں حضرت الوداع کے موقع پر کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہمیں بتائیے اس دین میں یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ جنازہ سنت کے مطابق ہے نہیں. اللہ کے نبی جنازے میں اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے تھے اور اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، یہ کاش جنازہ کیا ہوتا، میرا ہوتا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے. 2 منٹ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 منٹ بھی کیا ہے زیادہ ہے. اس سے پہلے جنازہ کیا ہو جاتا ہے، ختم. اور حالانکہ نیت میں کہتے ہیں کہ دعا واسطے اس حاضر میت کے، نیت میں یہ سنتے ہیں نا، دعا واسطے اس حاضر میت کے. اور جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پوچھے دعا کون سے، وہ خود بتاتے بھی ہیں دعا یہ پڑھنی ہے کون سی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا. اس پوری دعا کا ترجمہ گھر جا کر کے پڑھ لیجئے، مولوی صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے اس میں میت کے لیے کتنی دعائیں ہیں. اس پوری دعا میں میت کا حصہ کتنا ہے؟ میت کا حصہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے ایک لفظ کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا. جو میتنا ہے نا، یہ ایک لفظ کس کے لیے ہے؟ میت کے لیے. باقی سارا اپنے لیے، باقی ساری دعائیں کس کے لیے؟ اپنے لیے. جو دعا کا موقع ہے جہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ اخلاص سے دعائیں کرو، نبی کریم کی دعائیں کون سی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ
انت الغفور الرحیم. اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا واهلها احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابها. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته اللهم ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم. یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی میت کے لیے کیا کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں, جنازے میں نہیں کرتے ہیں. جنازے میں ایک لفظ میت کے لیے, باقی اپنے لیے. اور جنازے کے بعد اب جمع ہو جاؤ سارے, اب ہم 3 دفعہ یہ پڑھیں گے اور پھر میت کے لیے دعا کریں. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا, میرے نبی نے کیا, میرے نبی نے اختیار کیا, تو یہ دین ہے, اپنائیے. اور اگر نہیں ہے, نہیں ہے, سمجھ لیجیے آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں, اپنی مرضی منمانی کر رہے ہیں. اور تیری میری سوچ کا نام دین نہیں ہے. جو مجھے اچھا لگے, جو آپ کو اچھا لگے, وہ دین ہے نہیں. میرے بھائی, شیعہ کو ماتم کرنا اچھا لگتا ہے, کیا وہ دین بن جائے گا؟ بریلوی کا جلوس نکالنا اچھا لگتا ہے, کیا وہ دین بن جائے گا؟ دیوبندی کو قول بنانا اچھا لگتا ہے, کیا وہ دین بن جائے گا؟ چوتھے کچھ اور اچھا لگتا ہے, کیا وہ دین بن جائے گا؟ دین وہی ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اس کو اپناؤ گے, اس پہ چلو گے تو کامیابی ملے گی, مگر نہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ منہج, یہ راستہ صرف ہمارا راستہ نہیں ہے, یہ صرف اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے. یہ پیغام, یہ دعوت صحابہ کا بھی یہی پیغام ہے, صحابہ کی بھی یہی دعوت ہے. جہاں قرآن, جہاں حدیث آ جائے اس کو مانیں گے, دوسری باتوں کو نہیں مانیں گے. دلیل کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس خطبے میں کہا تھا, انہوں نے لوگوں سے کہا تھا, لوگوں اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ, اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ. جب تک میں اللہ رسول کے راستے پہ چلوں تو میری باتوں کو ماننا. وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا سَمْعَ لَكُمْ وَلَا طَاعَةَ. پھر تم نے میری بات سننی بھی نہیں ہے, ماننی بھی نہیں ہے اگر میں اللہ رسول کے راستے کو چھوڑ دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری بات اللہ رسول کی بات کے مطابق ہو تو ماننا, اگر اس سے ہٹ کر کے ہو تو پھر نہ ماننا. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح کے لیے آئی, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آئی کہ میرے بابا فوت ہو گئے, اے خلیفۃ المسلمین, جناب ابو بکر میرا حق بنتا ہے وراثت میں سے, میرا حق دیجیے. انہوں نے کہا تھا, دیکھو میں نے اللہ کے نبی کا ایک فرمان سنا تھا, یہ صحابہ بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ, ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہم وارث نہیں بنائے جاتے. مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً, جو ہم مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. اس لیے بیوی تمہارا حق اس میں نہیں بنتا ہے. بیوی ناراض ہو گئی, کیا ابو بکر نے چھوڑ دیا نبی کی سنت کو, چھوڑ دیا کہ بیوی فاطمہ ناراض ہو رہی ہے تو میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں میرے بھائی, انہوں نے سنت کو نہیں چھوڑا. چاہے آج تک شیعہ حضرات جو ہے ان پہ تبرہ کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, دھکے دے دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بہت لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور ان پر دشنام ترازی کرتے ہیں. پر جناب ابو بکر صدیق نے نبی کے راستے کو چھوڑا نہیں ہے. نبی کے راستے کو چھوڑا نہیں, یہ راستہ ہے, یہ طریقہ ہے, اس کے مطابق چلیں, اس کے مطابق بات ہوگی تو مانیں گے, وغیرہ نہیں مانیں گے. جناب عمر کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اللہ نبی وفات پا گئے. معلوم ہوا کہ اللہ نبی وفات پہ آیا, دیکھا مسجد نبی میں داخل ہوئے, تلوار نکال لی. خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا. غصے میں ہیں, جذبات کے اندر لوگ ڈر گئے کہ عمر جو ہے ویسے بھی جذباتی ہیں, غصے والے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں تو عمل بھی کر دیں گے, لوگ ڈر جائیں گے. تھوڑی دیر گزری, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رقبے پاتے, تلوینوں پاتے, وہاں سے واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے, جا کر کے بوسہ دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, واپس مسجد میں آئے, دیکھا لوگ پریشان ہیں, اور عمر نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جناب ابو بکر صدیق نے عمر سے کہا, بیٹھو,
بیٹھو میری بات سنو. ان کو بٹھایا, خود منبر پہ بیٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد بات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. دیکھو جو محمد رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا, پیروی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد رسول اللہ وفات پا گئے ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. جو اللہ کی پوجا کرتا تھا, بندگی کرتا تھا, اللہ زندہ رہنے والے ہیں, کبھی ان پہ موت نہیں آئے گی. اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دیکھو اللہ نے قرآن نازل کیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. جیسے پہلے لوگ گزر گئے, یہ بھی کیا ہو جائیں گے, گزر جائیں گے. پہلے بھی پیغمبر آئے, چلے گئے, یہ بھی چلے جائیں گے. افإن مات أو قتل, بالفرض اگر یہ وفات پا جائیں یا کسی مارکے میں شہید ہو جائے تو دین چھوڑ دو گے. انقلبتم على اعقابكم, واپس پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اور جو بھی پلٹا وہ آپ کا نقصان کرے گا, اللہ رسول کا نقصان نہیں کرے گا. جب جناب ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھ کے سنائی, جناب عمر کہہ کے رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑا تھا, جب یہ آیت میری کانوں میں پڑی مجھے یقین ہو گیا کہ محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تو میری کیفیت یہ بنی کہ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا وجود اٹھانے سے انکار کر دیا, میں دھرام سے زمین پر بیٹھ گیا. مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ابوبکر صدیق قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور واقعی بات ایسے ہی ہے, تو فوراً کیا کر گیا, اس کو مان لیا. میرے بھائی جذبات اپنی جگہ پر ہیں, جذبات اپنی جگہ پر ہے, محبت اپنی جگہ پر ہے, پر حق اپنی جگہ پر ہے. قبول کس کو کریں گے, حق کو کریں گے. حق کو جذبات کے رو میں نہیں بہیں گے, جذبات کی رو میں نہیں بہیں گے, اور برادری کی تانوں سے پریشان ہو کر کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. اور برادری کیا کہے گی, علاقے والے کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, ناک کٹ جائے گا, ناک کٹ جائے گا. اور ہم نے یہ کام نہ کیا. تو اللہ کے بندو, دنیا کی فکر ہے, دنیا والوں کی فکر ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے. نبی کے سامنے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں حساب و کتاب دینا ہے, وہاں پر کیا بنے گا. آئیے انداز تو یہ ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی وفات پا گئے, خبریں آنے لگی, فلاں قبیلے والے بھی مرتد ہو گئے, فلاں قبیلے والے بھی مرتد ہو گئے, فلاں بھی مرتد ہو گئے. ان میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جو کہتے باقی دین کو ہم مانتے ہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی, اب زکوٰۃ ختم ہے, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. جناب ابوبکر صدیق نے تلوار نکالی, فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. میں لڑائی کروں گا, میں جنگ کروں گا اس آدمی سے جنگ کروں گا جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا, جو نماز کو مانے زکوٰۃ کو نہ مانے, میں اس سے جنگ کروں گا. جناب عمر آگے بڑھے, حضرت آپ کیسے لڑیں گے, آپ کیسے ان سے لڑیں گے, یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں سے لڑنا جائز نہیں ہے, تو آپ کیسے لڑیں گے. انہوں نے کہا یہ بات درست ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں لڑا جائے گا, اور کلمہ پڑھنے والا کلمے پہ قائم بھی رہے گا تو بات بنے گی نا. اور اس کلمے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی, زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر انہوں نے ایک رسی دینے سے بھی انکار کر دیا, اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بکری کا بچہ دینے سے انکار کر دیا, پہلے دیتے تھے آپ نہیں دیں گے, میں ان سے لڑائی کروں گا, میں ان سے لڑائی. سارے صحابہ ایک سائڈ پر ہیں, جناب ابوبکر صدیق ایک سائڈ پر, اور بالآخر لوگوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا. تم صحیح کہہ رہے ہو, سچ کیا ہے, برادری سے نہ ڈرا کرو. برادری کیا کہے گی, اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو باتیں کریں گے. لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشونی, اللہ فرماتے لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرو. میں نے کہا ہے کہ میرے کہنے پر تم نے زندگی گزارنی ہے, تم نے میری تعلیمات کو اپنانا ہے, لوگوں کی باتوں سے ڈر کر کے میرے دین کو چھوڑنا نہیں ہے. جناب عثمان بن عفان کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ کو, اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا, عثمان لعل اللہ ان یغمسک قمیصا فان ارادک المنافقون ان تخلعوه فلا تخلعه لهم. اے عثمان, ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے اور منافقین چاہیں کہ آپ وہ قمیص اتار دیں تو آپ نے اتارنی نہیں. لوگ کہنا یہ قمیص اتار دو, تم نے وہ قمیص نہیں اتاری. وہ قمیص کیا تھی,
خلافت. وہ قمیص کیا ہے؟ خلافت. کہ اللہ آپ کو خلافت سے نوازیں گے. اگر لوگ مطالبہ کریں کہ خلافت کا کر دو، چھوڑ دو، تو خلافت کو تم نے نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر ایک وقت آیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، سازشیوں نے سازشیں کی، لوگوں نے ذہن بگاڑے، لوگوں نے ذہن خراب کیے کہ عثمان ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، عثمان ایسا ہے. گروہ لے کر کے آ گئے، مدینے کا گھیراؤ کر لیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور کہا خلافت چھوڑ دو تو ہم چلے جائیں گے، کسی اور کو خلیفہ بنا دو تو ہم مان جائیں گے، اگر آپ خلافت پر قائم رہیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. جناب عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں خلافت چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس لیے نہیں کہ حکومت سے محبت تھی، دنیا سے محبت تھی. فرمانے لگے نہیں، میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اگر ایسا کبھی وقت آئے تو تم نے لوگوں کے کہنے پر حکومت چھوڑنی نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ آئے کہ حضرت لڑنے کی اجازت دے دو، لوگ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، ہم ان کو لے جاتے ہیں اور ان بلوائیوں کو یہاں سے نکالتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ عثمان بن عفان کی وجہ سے مدینہ الرسول میں خون بہا گیا تھا. میں نہیں چاہتا محمد رسول اللہ کے پڑوس میں کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہا جائے. میں یہ نہیں چاہتا طاقت ہونے کے باوجود، افراد ہونے کے باوجود مدینہ میں خون بہانے کو پسند نہیں کیا ہے. اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ بلوائیوں نے جناب عثمان بن عفان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا. شہید ہونا قبول کر لیا پر نبی کی بات کی مخالفت نہیں. نبی کی بات کی مخالفت یہ ہے دین سے محبت، یہ ہے نبی کی سنت سے محبت، یہ ہے نبی کے فرامین سے محبت. اس طرح کی انویسٹمنٹ کرو گے تو کامیابی ملے گی. مرضی منمانی کے راستے پہ چلو گے تو بات نہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو ہیں جاہل، ہم تو ہیں لا علم، ہم خود پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کیا کرنا لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. ہاں ضرور پوچھئے، عالم سے پوچھئے، پر یہ کہہ کر کے پوچھئے کہ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق مسئلہ بتائیے. اگر غلط بتائیں گے تو اللہ کے ہاں آپ مجرم ہوں گے، میں مجرم نہیں ہوں گا. مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیے. اگر وہ کہیں یہ فقہ حنفی کے مطابق ایسے ہے، ہمارے مسلک کے مطابق ایسے ہے، تو کوئی مسلک کا مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ بتاؤ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو بتاؤ، نہیں پتہ تو وہ بتاؤ. اور اگر بالفرض وہ کہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بعد میں کسی ملنے والے نے ذہن میں شک ڈال دیا کہ نہیں یہ بات تو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب اس کی تھوڑی تحقیق کر لیں، تھوڑی تحقیق کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، ان کے پاس بیٹھ لیں کہ حضرت اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دیں، وہ دلیل و حدیث کہاں پر ہے، کس طرح کی ہے، ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے. اب ایک دو علماء سے تھوڑا رابطہ کریں گے، پوچھیں گے تو انشاءاللہ حق آپ کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے. اور یہ منہج جیسے کہ میں نے کہا قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، احادیث نے بھی اسی کو بیان کیا. اور یہ ائمہ جن کو لوگ اپنا امام مانتے ہیں، ان ائمہ کا موقف بھی یہی ہے. میں چاروں اماموں کا ایک ایک قول سے پیش کرتا ہوں، بات تو ختم کرتے ہیں، ٹائم ختم ہوتا ہے. جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ واضح طور پر اس بات کو کہتے ہیں کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. حرام ہے اس آدمی کے لیے جو میرے فتوے کی دلیل نہیں جانتا اور پھر وہ میرے فتوے کے مطابق فتویٰ دے دے، ایسا کرنا حرام ہے. جب تک میرے مسئلے کی دلیل معلوم نہ ہو کہ میں نے مسئلہ کہاں سے لیا ہے، اس وقت تک میری بات کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں جو امام نے کہہ دیا بس ختم، اس کو حدیث پیش کرو، وہ کہتے ہیں نہیں امام صاحب نہیں ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت رسول اللہ. مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے جس آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی سنت واضح ہو گئی ہے، وہ سنت کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. یہ مسلمانوں کا اس بات پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے. آج ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، مولوی صاحب نے اس طرح کہا ہے، ہمارے ابا جی یوں کرتے تھے، پورا خاندان ایسا کرتا ہے، پورا علاقہ یوں ہی کرتا ہے. جی حدیث ہے تو کیا کریں، پورے لوگ ایسے کر رہے ہیں. اور میرے بھائی کی باتیں دلیل نہیں ہے. جناب مالک ابن انس نے کیا فرمایا تھا؟ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر آدمی کے فتوے کو، مسئلے کو، اجتہاد کو، بات کو چھوڑا جا سکتا ہے،
پر یہ قبر جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، اس قبر والی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو مانا جائے گا۔ جناب احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا مالک ولا الشافعی ولا الاوزاعی خذوا من حیث اخذوا، اور کسی بھی کی بھی تقلید نہ کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ احمد کی، نہ امام ابو حنیفہ کی، کسی کی تقلید نہ کرو، باتیں وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لی ہیں، انہوں نے فتوے کہاں سے لیے، اجتہاد کہاں سے لیا، قرآن اور حدیث سے، تم بھی کیا کرو وہیں سے لو۔ اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد وصل علی شفا ہلاکا، جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا نا، وہ ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ گیا، وہ برباد ہو گیا، اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی تمام باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، جو آپ عمل کر رہے ہیں دین سمجھ کر کے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کے عمل لکھے جا رہے ہیں کہ عمل کریں اللہ اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے، پر یہ عمل تب قبول ہوں گے اگر اس معیار کے مطابق ہوں گے جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے کیا مقرر کیا ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ اخلاص ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اور پھر آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے، اگر اس کے مطابق نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کسی کا تنقید مقصود نہیں ہے، کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام ائمہ، علماء، بزرگ یہ سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، قابل احترام ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، پر بات دین کے معاملے میں اس کی مانیں گے جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اسی کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں، اور اسی چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم سب کو پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا